ملتان سے کوٹ ادو جاتے ہوئے بہت سے خوبصورت مناظر نظر آتے ہیں۔ ایک طرف کھیت میں سرسوں کا پیلا اور ہرا رنگ بکھرا ہوا ہے۔ سڑک کے اطراف میں کہیں کہیں چھوٹی دکانیں بھی نظر آتی ہیں جن پر سبزی کے ساتھ ساتھ پیٹرول بھی بک رہا ہے۔ یہیں پر میری نظر کھیتوں کے ساتھ ایک چھوٹی سی دکان پر پڑی جس پر ایڈوانس آئل چینج کا بینر لگا ہوا ہے۔ یہ دکان یہاں کی رہائشی 36 سالہ رخسانہ شعیب چلا رہی ہیں۔ رخسانہ کی کہانی بہت ہی مختلف ہے۔ ایک عورت موٹر سائیکل آئل چینج کرتی ہے۔ رخسانہ کی زندگی میں یہ بدلاؤ تب آیا جب 2010 میں ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ 6 بچوں کے ساتھ رخسانہ کی زندگی مشکل تھی، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک NGO آواز فاؤنڈیشن کی مدد سے سڑک کی مرمت کا کام شروع کیا۔ اس سے ملنے والی تنخواہ میں سے ہر ماہ بچت کی مد میں 1100 روپے کی کٹوتی ہوتی تھی جو بینک میں جمع ہوتی رہی۔ اس کے ساتھ ہی رخسانہ کو شیل تعمیر پروگرام کے تحت آئل چینج کرنے کی بھی تربیت دی گئی۔ بچت کے پیسوں سے رخسانہ نے اپنی دکان شروع کی اور وہ یہاں پر کریانے کے ساتھ ساتھ موٹر سائیکل آئل چینج کرتی ہیں۔ رخسانہ کو روزانہ 800 سے 1000 تک کی بچت ہو جاتی ہے۔ رخسانہ کہتی ہیں کہ جب سے میں معاشی طور پر مستحکم ہوئی ہوں میں زیادہ مضبوط ہو گئی ہوں۔ میرے شوہر منا کر مجھے واپس لے آئے ہیں اور ساتھ ہی اب میرے کام میں میری مدد کرتے ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ میرے بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو پڑھنے کا شوق ہے اور جہاں تک ہو سکا میں ان کو پڑھاؤں گی۔ رخسانہ اپنی دکان کے علاوہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہیں جن میں مویشیوں کی دیکھ بھال اور کھانا پکانا شامل ہے۔ ان کے شوہر بھی ہر طرح سے اب ان کی مدد کرتے ہیں۔ ساجدہ لغاری کا تعلق مقامی NGO آواز فاؤنڈیشن سے ہے اور وہ کہتی ہیں کہ اس علاقے میں دوسری شادی کا رواج زیادہ ہے اور ہم ایسی ہی خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں جن کے شوہروں نے دوسری شادی کر لی ہو یا وہ بیوہ ہو گئی ہوں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا کام سکھایا جا سکے جس سے وہ معاشی طور پر مستحکم ہو جائیں۔ رخسانہ کو شیل تعمیر پروگرام کے تحت تربیت دی گئی۔ شیل تعمیر پروگرام کی ہیڈ افشاں خان ہیں۔ افشاں نے بتایا کہ شیل کا بنیادی کام تو آئل کی فروخت ہے، مگر جب ہم کمیونٹی ورک کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارا زیادہ کام خواتین اور نوجوانوں کے ساتھ ہے جن میں آگے بڑھنے کی لگن ہے، اور اب ہم یہ کام بلوچستان اور KP کے بھی لے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پر بھی خواتین اور نوجوان اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے روزگار میں خود کفیل ہو سکیں۔ رخسانہ کہتی ہیں کہ ان 4 سالوں میں مجھے ٹریننگ کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق اور بچوں کے حقوق کے بارے میں بھی پتہ چلا، اور تب ہی میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیٹی شازیہ جو بھی 10ویں جماعت کی طالبہ ہے اور جس کا نکاح بھی ہو چکا ہے، میں اس کی رخصتی 18 سال کی عمر کے بعد ہی کروں گی۔